ایک سوال جو مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے وہ پریشان والدین جن کے بچے کالج یونیورسٹیز میں ہیں وہ ان کے فیوچر کے بارے میں اکثر سوال پوچھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو ایکچولی پڑھنا کیا چاہیے. یہ جو پرانی جنریشنز ہیں 80s 90s کی مے بی 70s کی وہ اے آئی کے بارے میں سنتے ہیں اور ان کو یہ خدشہ ہے کہ فیوچر جو ہے ان کے بچوں کا بہت ہی زیادہ مشکل ہوگا, نوکریاں اویلیبل نہیں ہوں گی. تو ہم نے ایک ہی ویڈیو میں ان تمام سوالات کا جواب دینے کی کوشش کی ہے, اور وہ جواب یہ ہے کہ ہمارا جو ماضی ہے یا ہمارا جو ایکسپیرینس ہے, ہم سے پہلے آنے والے لوگوں کا جو ایکسپیرینس ہے کہ نوکری اس طرح ملنی ہے, کام کو اس طرح حاصل کرنا چاہیے, پڑھائی کرنی چاہیے, انٹری لیول جاب کے اندر داخلہ لینا چاہیے, وہ تمام چیزوں کو اب بھول جانا چاہیے. جو سٹوری ہے جو ہمیں میڈیا فیڈ کر رہا ہے, وہ سٹوری جو ہمیں سوشل میڈیا فیڈ کر رہا ہے, وہ یہ ہے کہ ایک پینک میس امپلائمنٹ ہونے جا رہی ہے ساری دنیا کے اندر, اور ہم ایک نئے دور کے اندر داخل ہو رہے ہیں, اور ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ اب آئندہ آنے والی دنیا میں انسان کا مقابلہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ہوگا. اور یہ ایک سمپل اسٹریٹ فارورڈ کانٹیسٹ ہے, اور جو بھی بہتر پرفارم کرے گا اس کی نوکری جو ہے وہ لگے گی, اور جو پرفارم نہیں کرے گا اے آئی کے اگینسٹ اس کو نوکری نہیں ملے گی, وہ جاب ہی ریڈنڈنٹ ہو جائے گی. تو اسٹک اراؤنڈ, ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ اس ساری کہانی کا کرکس کیا ہے, ایکچولی ہونے کیا جا رہا ہے, اور کس قسم کی نوکریاں فیوچر میں آنے والے لوگوں کو دستیاب ہوں گی, اور کون سی ایجوکیشن کون سی نوکریاں جو ہیں وہ فیوچر میں ریڈنڈنٹ ہو جائیں گی, آبسلیٹ ہو جائیں گی. میرا نام عمران ہے اور میری سوچ میں خوش آمدید. سب سے پہلے تو لیٹس بی آنیسٹ, یہ جو انیزینس آپ فیل کر رہے ہیں یہ کوئی پیرانویا نہیں ہے, یہ ایکچولی حقیقت ہے کہ جو گیم ہے اس وقت فیوچر کی اس کے اوپر جو کام ہو رہا ہے, تو سالوں سے ہمیں یہ پتہ ہے, بلکہ شاید کئی دہائیوں سے ہمیں یہ پتہ ہے کہ پڑھائی کیجیے, کسی بھی نوکری کے اندر انٹری لیول جاب کیجیے, بیچ میں انٹرنشپس کر لیجیے, اور پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے جائیں گے آپ کا کریئر جو ہے وہ بڑھتا جائے گا, آپ کو پیسے زیادہ ملیں گے, آپ کی زندگی بہتر ہوگی. مگر اب یہ جو سیڑھی ہے ترقی کی یہ آہستہ آہستہ ڈسمینٹل ہوتی جا رہی ہے. یہ جو باتیں ہمیں پتہ ہیں کہ زندگی کو گزارا کیسے جانا چاہیے, نوکری ملے گی کیسے, یہ سیڑھی ایکچولی آہستہ آہستہ پیس بائی پیس ڈسمینٹل ہو رہی ہے بائی اے فورس دیٹ از کالڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس. یہ کوئی سائنس فکشن کا پلاٹ نہیں ہے, اس کے اوپر دنیا میں ٹریلینز آف ڈالر اسپینڈ کیے جا رہے ہیں کہ ایک ایسی سمجھ بنائی جائے جو انسان کی سمجھ سے, انسان کی کیلکولیشن سے زیادہ تیز کام کر سکتی ہو. گولڈمن سیکس جو دنیا کا ایک بہت ہی زیادہ مستند ادارہ ہے, اس کی ایک رپورٹ کے مطابق جنریٹو اے آئی تقریباً 300 ملین یعنی تقریباً 3 کروڑ فل ٹائم جابز جو ہیں وہ آٹومیشن کی نظر ہونے لگے. یہ ایک پریڈکشن نہیں ہے, یہ ایک ڈکلیریشن آف انٹینٹ ہے, ایک ارتھ کویک جو ڈیزائن ہے ٹو شیک دا ویری فاؤنڈیشنز آف ہیومن سوسائٹی. تو جو فرسٹ ٹارگٹ ہیں ان 3 کروڑ نوکریوں کے آبسلیٹ ہونے کے, وہ ایکچولی وہ لوگ ہیں جو روٹین ٹاسک کرتے ہیں, یعنی کہ جو ڈیٹا انٹری کا کام کرتے ہیں, ایڈمنسٹریٹو اسسٹنس کا کام کرتے ہیں, کسٹمر سروسز ریپس جو ہے وہ جو کام کرتے ہیں, یہ بہت ہی جلدی آبسلیٹ ہونے والے ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ اگلے 10 سال کے اندر 95% کسٹمر سروس, کسٹمر ریلیٹڈ جابس جو ہیں, کسٹمر ریلیشنز کے جابس, وہ ایکچولی اے آئی ایکسیکیوٹ کرے گا. یہاں تک کہ جو برٹش ٹیلی کام ہے, جو دنیا کی ایک بہت بڑی ٹیلی کمیونیکیشنز کی کمپنی ہے, اس نے یہ پریڈکٹ کیا ہے کہ 2030 تک 55,000 جابس جو ہیں وہ اے آئی کے حوالے ہو جائیں گے, 55,000 لوگوں کی نوکریاں ختم ہو جائیں گی. اصل میں فیکٹ آف دا میٹر یہ ہے کہ یہ خالی ایفیشنسی کا مسئلہ نہیں ہے. سمپلی جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو اب تک ڈیولپ ہو چکی ہے وہ انسان سے بہتر کام کر سکتی ہے. یہ تھاؤزنڈز آف رپورٹس کو ان بلنک آف این آئی اسکین کر سکتی ہے. جتنے ٹائم میں آپ ناشتہ کرتے ہیں اتنے ٹائم میں آپ کے سارے دن کا ٹاسک جو ہے وہ اے آئی کمپلیٹ کر سکتی ہے. ایک اسٹڈی کے مطابق جو لوگ جنریٹو اے آئی کا استعمال کرتے ہیں اپنے کام کو بہتر کرنے کے لیے, ان کی ایفیشنسی میں 33% زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. تو جو کاروبار ہیں, جو بزنس ہیں, جو امپلائرز ہیں دنیا کے, وہ پھر کیوں نہ اے آئی کو چوز کریں. انسان کے اوپر, انسان کو چھٹی بھی چاہیے ہوتی ہے, ٹوائلٹ بریکس بھی چاہیے ہوتی ہیں, لوگوں کے گھر میں خوشی غمی بھی ہو جاتی ہے, لوگ چھٹیاں بہت زیادہ کرتے ہیں.
تو جو بزنس ہے وہ کیوں نہ اے آئی کو امپلائی کر کے اے آئی کا یوز کر کے انسانوں کو ریڈنڈنٹ کر دے. تو ان ساری باتوں سے جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک ینگ آدمی کالج گریجویٹ یونیورسٹی گریجویٹ جب وہ ٹریڈیشنلی جاب مارکیٹ میں انٹر ہوتا تھا تو وہ ایکچولی انٹری لیول جابس پہ انٹری لیتا تھا, اور اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اس نوجوان کو ٹرین کیا جائے, اس کو سکھایا جائے کہ کاروبار ہوتا کیسے, کاروبار چلتا کیسے, اور پھر وہ ایونچولی جب سیکھ کے آہستہ آہستہ مینیجیریل پوزیشن میں جاتا تھا تو وہ ایک ٹرینڈ انڈیویجول ہوتا تھا. مگر فیوچر جو ہے وہ اس قسم کا ہے کہ یہ جو انٹری لیول جابس ہیں ساری دنیا کے اندر وہ اب ختم ہونے جا رہے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے, جو المیہ بنتا جا رہا ہے, جو پیراڈاکس ہے اس مسئلے کا, وہ یہ ہے کہ جو نوجوان ہیں وہ اگر ان کو انٹری لیول جابز ہی نہیں ملیں گے تو وہ ٹرین کیسے ہوں گے. آئندہ فیوچر کے لیے ان کو ہم تیار کیسے کریں گے کہ وہ مینیجیریل اور اپر مینیجیریل یا ڈائریکٹر لیول پوزیشنز کے اوپر کام کر سکیں. سارے مسئلے کا المیہ یہ ہے, سارے مسئلے کا پرابلم یہ ہے کہ ہم نے صدیوں سے یہ سیکھا ہے کہ ہم نے کمپٹیشن کرنا کیسے, مگر ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم نے انسان کے اگینسٹ, دوسرے انسان کے اگینسٹ کمپیٹ کیسے کرنا ہے. آگے جو فیوچر آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ ہم نے مشین کے اگینسٹ کیسے کمپٹیشن کرنا ہے, اور ہمارا جو ذہن ہے, ہماری جو ہیومن برین ہے وہ تیار نہیں ہے اس سپیڈ کو میچ کرنے کے لیے. اور ہمیں ایکچولی یہ مینول ہی نہیں پتہ کہ ایک مشین کے اگینسٹ, مشین کی جو لاجک ہے, مشین کی جو سپیڈ ہے, اس کے اگینسٹ کمپیٹ کرنا کیسے ہے. تو اب سکلز کس قسم کی ہمیں چاہیے اس قسم کی مشین لرننگ سے, اس قسم کے جنریٹو اے آئی سے مقابلہ کرنے کے لیے. تو انسان کا ذہن معوف ہو کے رہ جاتا ہے. ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہمارے فیوچر کے اندر تاریکی ہے یا انسان کا فیوچر بہت زیادہ برائٹ ہے. ہماری جو نوکری ہوتی ہے, ہمارا جو کام ہوتا ہے, یہ صرف ایک پے چیک نہیں ہوتا, یہ صرف ایک نمبر نہیں ہوتا جو ہر مہینے کے آخر میں ہمارے بینک میں جمع ہو جاتا ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں دنیا میں جن کے لیے ان کا کام ان کی آئیڈینٹی ہوتا ہے. ہمارا کام ہمیں پرپس بھی دیتا ہے, ہمارا کام ہماری زندگی کو سٹرکچر بھی کہتا ہے. اور یہ جو تھریٹن کیا جا رہا ہے اب نئی آنے والی دنیا میں, یہ جو تھریٹن کیا جا رہا ہے کسی اور انسان کی طرف سے نہیں کیا جا رہا, انفیکٹ ایک مشین کی طرف کیا جا رہا ہے. اور اس کی وجہ سے ایک جنرل انگزائٹی ہے. جو جنریشن اب بڑی ہو گئی ہے ان کا یہ مسئلہ نہیں, مگر جو آنے والی جنریشن ہے ان کے اندر اس قسم کی انگزائٹی جسٹیفائڈ ہے. اور دا اونلی وے فارورڈ, اس کے جو نئے لوگ ہیں, آنے والے لوگ, یہ جو الوژن ہے کہ اے آئی آپ کی زندگی کے اوپر, آپ کے جابس کے اوپر قبضہ کر لے گا, کام کرنے کو نہیں ہوگا, نوکری ملے گی نہیں, اس کے پاس دیکھنے کی ضرورت ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آئندہ آنے والی دنیا کے اندر کس قسم کی سکلز کو سیکھنا, کس قسم کا انسان آگے آ کے ترقی کرے گا, اور کون سا ایسا انسان ہے جو اس دوڑ کے اندر پیچھے رہ جائے گا. تو اس سوال کا آسان جواب آپ کو دے دیتے ہیں کہ آگے آنے والی دنیا میں جیت ہوگی کس کی. آگے آنے والی دنیا میں جیت نہ انسان کی ہوگی, آگے آنے والی دنیا میں نہ جیت آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ہوگی. جو فیوچر ہے وہ ایکچولی ایک آگمنٹڈ ہیومن کا فیوچر ہے. جو فیوچر آنے والا ہے اس دنیا کا, اس ڈیجیٹل اے آئی کی دنیا کا, اس کے لیے کرٹیکل مائنڈ شفٹ کی ضرورت ہے. اور وہ یہ ہے کہ آپ اے آئی کے اگینسٹ کمپیٹ نہیں کریں. انفیکٹ جو ریئل کمپٹیشن ہے دیٹ ازنٹ ہیومن ورسز مشین, اٹس دا ریئل کمپٹیشن ہے کہ انسان مشین کو, اے آئی کو ایسے استعمال کرنا سیکھ لے کہ اس ٹولز کے ساتھ اور انسان کی سمجھ کے ساتھ وہ چیزیں جن کو انسان بہتر کر سکے گا ہمیشہ کے لیے, ان چیزوں کو سیکھ کے انسان آگے بڑھ سکتا ہے, آگے کی ترقی کر سکتا ہے. ایک انٹرسٹنگ بات آپ کو بتائیں کہ ابھی میں نے آپ کو ایک نمبر دیا 300 ملین جابس دنیا میں ریڈنڈنٹ ہو جائیں گے, مگر اس کا انکریڈیبل پارٹ یہ ہے کہ جو لوگ آئندہ آنے والی دنیا کی جاب کریشن کے اوپر غور کرتے ہیں تو ان کا یہ خیال ہے کہ دنیا کے اندر اس سے بڑی جاب کریشن جو اے آئی سے کریٹ ہوگی وہ کبھی تاریخ میں دیکھی ہی نہیں گئی. جو ورلڈ اکنامک فورم ہے اس نے جو لیٹسٹ فیوچر آف جابز رپورٹ شائع کی ہے اس کے مطابق 92 ملین جابز جو ہیں وہ 2030 تک یعنی اگلے 5 سالوں میں ریڈنڈنٹ ہو جائیں گے, مگر اسٹیگرنگ 170 ملین جابز جو ہیں وہ کریٹ ہوں گے ایٹ دا سیم ٹائم. آپ اس بات کا آئیڈیا اس بات سے لگائیں گے جب انڈسٹریل ریولوشن آیا تھا تو بہت سے ایسے جابز جو انسان اپنے ہاتھ سے کیا کرتا تھا, گھوڑے کی مدد سے کیا کرتا تھا, جب وہ مشینز کی طرف چلے گئے تو ایک دفعہ سب کا خیال تھا کہ پوری دنیا کو مشینز ٹیک اوور کر لیں گی. مگر ایونچولی ہوا یہ کہ وہ لوگ جو ان مشینز کا استعمال بہتر طور پہ کر رہے تھے ان کی ایفیشنسی بھی بڑھ گئی, پروڈکٹیوٹی بھی بڑھ گئی,
اور اس کے علاوہ ان کے پاس جو پیسہ تھا، ان کے پاس جو دولت تھی، جو ویلتھ کریشن تھی، وہ دنیا کی ہسٹری میں اس سے پہلے سب سے بڑی انڈسٹریل ریولوشن کے زمانے میں ہوئی. اور اب پریڈکشن یہ کی جا رہی ہے کہ اے آئی کے دور کے اندر بھی ایک ہیوج ویلتھ کریشن ہوگی ان لوگوں کے لیے جو اس کو سمجھ کے اس کے ساتھ مل کے کام کریں گے. تو اب جنرل کوسچن، ہم نے آگمنٹڈ ہیومن کا لفظ استعمال کیا تھا، تو ہاؤ ڈو یو بیکم این آگمنٹڈ ہیومن؟ تو آپ نے وہ اسکل ڈیولپ کرنی ہے جو مشین کبھی بھی نہیں کر سکے گی. اور اس کی جو پہلی اسکل ہے جس کی ضرورت آئندہ آنے والی دنیا میں، فیوچر میں ضرور ہوگی، وہ یہ ہے کہ جو کریٹیوٹی ہے، جو انسان کے خمیر کا حصہ ہے، کریٹیو ہونا. اور دوسری چیز جو ہے وہ کمپلیکس پرابلم سالونگ ہے. اے آئی جو ہے وہ پیٹرن ڈھونڈتا ہے ڈیٹا کے اندر جو آلریڈی موجود ہے انٹرنیٹ کے اوپر. اے آئی مرہون ملت ہے اس ڈیٹا کے جو اس کا کوڈر اس کو فیڈ کرے. مگر انسان کے اندر ایک یونیک بات ہے کہ ہم ٹرولی اوریجنل آئیڈیا کے اوپر کام کر سکتے ہیں. انسیپشن ہوتی ہے ہمیں اوریجنل آئیڈیاز کی. اور یہ جو ہیومن انٹویشن ہے، بولڈ آئیڈیاز ہے، کنیکٹنگ دا ڈاٹس ہے، یہ اے آئی شاید کبھی بھی نہیں کر سکے. تو جو پرابلم سالونگ کا کام ہے، اس کے اوپر پڑھنا، اس کے بارے میں سیکھنا، اس کی اسکل کو ڈیولپ کرنا جو ہے، یہ ایک ایسی اسکل ہے جو فیوچر کے اندر کبھی بھی ریڈنڈنٹ نہیں ہوگی. دوسری جو بڑی امپورٹنٹ اسکل جس کی ضرورت ہے، جس کو سیکھنے کی ضرورت ہے، وہ ہے ایموشنل انٹیلیجنس اور سوشل لیڈرشپ. کیونکہ اے آئی جو ہے وہ ممک کر سکتا ہے ایمپتھی کو، مگر اے آئی ایک مشین ہے، وہ ایکچولی چیزوں کو فیل نہیں کر سکتا. وہ جینون ٹرسٹ کو سمجھتا نہیں ہے، جینون ٹرسٹ کو بلڈ نہیں کر سکتا. ایک ٹیم کو، جو لوگوں کی، انسانوں کی ٹیم ہے جو کام کر رہی ہے، اس کو ٹرولی انسپائر نہیں کر سکتا جو ایک انسان کر سکتا ہے. یعنی لیڈرشپ کوالٹیز جن لوگوں کے اندر ہوتی ہیں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، یہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ لوگ ایک مشین کو فالو کرنا شروع کر دیں. یہ جو ہیومن ریلیشن شپس کے اوپر ہمارا معاشرہ بنا ہوا ہے، اس کو اے آئی کبھی بھی ممک نہیں کر سکے گا. اور یہ جو سوشل لیڈرشپ ہے اور یہ جو ایموشنل انٹیلیجنس ہے، یہ ہمیشہ انسان کے کام آئے گی، انسان کو سروائیو کرنے میں مدد کرے گی. تیسری چیز جو ہے وہ انتہائی امپورٹنٹ ہے، وہ کریٹیکل تھنکنگ ہے اور ایتھیکل ججمنٹ ہے. یعنی اے آئی جو ہے وہ اینالائز کر سکتا ہے بلینز آف ڈیٹا پوائنٹس، مگر وہ واٹ ایف دا ڈیٹا از بائسڈ. انسان کے اندر یہ سمجھ ہے کہ جب وہ ایسے ڈیٹا کو دیکھتا ہے جو بائسڈ ہو، تو وہ اپنی سمجھ سے یہ کریٹیکل تھنکنگ سے یہ نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ یہ جو بات مجھے بتائی جا رہی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. اے آئی یہ کام کبھی بھی نہیں کر سکے گا. تو ہمیشہ جیسے اے آئی موسٹ پاورفل ہوتا جائے گا، جیسے جو لارج لینگویج ماڈلز ہیں وہ اے آئی کو اور زیادہ سکھاتے جائیں گے، تو ہیومن اوورسائٹ انتہائی امپورٹنٹ ہوگی کہ جو اے آئی کا ماڈل ہے، جو اے آئی ڈیٹا دے رہا ہے، اس ڈیٹا کے اندر فیک نیوز بہت زیادہ نہ ہو، کیونکہ اے آئی اس کے بیچ میں ڈفرینشیٹ نہیں کر پائے گا. ایک جو اسکل ہے انسان کے پاس جو ہمیشہ سے، وہ اڈیپٹیبلٹی اور ہنگر فار لائف لانگ لرننگ ہے. یہ جو ہم سیکھتے ہیں، یہ جو ہماری اڈیپٹیبلٹی ہے کہ اپنے ماحول کے اندر اڈیپٹ ہو جاتے ہیں. تو ٹائم کے ساتھ ساتھ جب موبائل فونز آئے تھے تو ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ ایک امیروں کا ٹول ہے، اس کو استعمال کون کرے گا. ہم نے اڈیپٹ کر لی وہ زندگی جس کے اندر موبائل فون ہر شخص، ہر بچے کے پاس ہے. جب انٹرنیٹ آیا تھا تو ہمارا یہ خیال تھا کہ انٹرنیٹ جو ہے وہ کھیلنے کی چیز ہے، شاید اسٹوڈنٹس اس کو استعمال کریں. انسان نے 15-20 سال میں اڈیپٹ کر لیا، پوری دنیا نے، کہ انٹرنیٹ سے ہم اپنی زندگی کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. سوشل میڈیا، اسی طرح اے آئی کی جو سٹارٹ ہے اس کے اندر ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ ہم سے آگے نکل جائے گا. انفیکٹ انسان اگر یہ سیکھ جائے کہ اس کو ہم نے پراپرلی کنٹرول کیسے کرنا ہے، تو شاید ہم اس ٹول کے ذریعے، اور جو جاب اس کے ختم ہونے کا ہمیں ڈر ہے، اس مسئلے کو بھی حل کر سکتے ہیں. آپ کو ایک آسان سا مثال دے دیتے ہیں کہ آج اگر دنیا میں ایک ڈاکٹر کہیں بیٹھا ہوا ہے، تو وہ جو رپورٹس آتی ہیں ایک مریض کی، اس کو اگر وہ اے آئی کو دے دے کہ ان کو فٹافٹ اینالائز کر کے اس کو بتا دے، تو ڈاکٹر کے پاس زیادہ ٹائم ہوگا کہ وہ مریض سے بات کر سکے. اور جو کمپلیکس پرابلم سالونگ ہے، جو تشخیص ہے، ڈائگنوسک ہے، اس کو وہ زیادہ بہتر کر سکے. کیونکہ ہیومن ٹو ہیومن انٹریکشن جو ہے وہ ایسے لگ رہا تھا کہ دنیا میں کم ہوتا جا رہا ہے. اب یہ جو ڈیٹا کو اینالائز کرنے کا کام ہے وہ اے آئی کرے گا، اور جو ایکچوئل ہیومن انٹریکشن ہے وہ انسان کو بہتر کرنے کی ضرورت پڑے گی. تو جو میسیج ہم اس ویڈیو میں دینا چاہ رہے ہیں ان پریشان حال پیرنٹس کو،
وہ یہ ہے کہ جو فیوچر ہے وہ ان امپلائمنٹ کا نہیں، انفیکٹ فیوچر جو ہے وہ امپاورمنٹ کا فیوچر ہے. یہ جو ہمارا کمپٹیشن ہے وہ الگوریدم سے نہیں ہونے والا. یہ جو کال ہے یہ ایک بیٹر ورژن آف آر سیلف بننے کی ضرورت ہے. انسان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اب ٹیکنالوجی سے آپ بچ نہیں سکتے. ٹیکنالوجی کو سیکھنا، ٹیکنالوجی کو کنٹرول کرنا انتہائی زیادہ ضروری ہے. دیکھیے ہوگا یہ کہ سب سے پہلے اس چیز کے اندر جو یونیورسٹیز ہیں، جو فائنل گراؤنڈ ہے ٹریننگ کا، سب سے پہلے اس پہ وہ کام کرنا شروع کریں گے. ابھی ہمارے ملک کے اندر یہ جو اسکول کالج کے اندر جو کام ہو رہا ہے اس کو خاصا ٹائم لگے گا بچوں کو یہ سکھانے میں کہ ایکچولی فیوچر ہے کہ ابھی ہم بیسک جابز کہ آپ جو ہے وہ آپ سوشل میڈیا مارکیٹنگ سیکھ لیں، آپ اینیمیشن سیکھ لیں، آپ بیسک کوڈنگ کو سیکھ لیں، آپ ویب سائٹ ڈیزائن سیکھ لیں. یہ جاب اگلے 5 سال میں ختم ہو جائیں گے، ان کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. سوشل میڈیا مارکیٹنگ سے لے کے بیسک ویب سائٹ کا ڈیزائن جو ہے وہ 4 پرومپٹس لکھ کے ہو جائے گا. سب سے پہلے جو بڑی یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ یہ کام شروع ہوگا کہ سب سے پہلے جو کریٹو تھنکنگ ہے، سب سے پہلے جو ایمپیتھیٹک لیڈرز ہیں، ایتھیکل پرابلم سالورز ہیں، ان کو ٹرین کیسے کرنا ہے. تو آئی گیس ہم اس ویڈیو میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جیت یہ نہیں ہوگی کہ آپ مشین جیسے ہو جائیں، مشین سے مقابلہ کرنے کی کوشش کریں. مے بی جو فیوچر ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہم نے سب سیکھا، ہماری تاریخ نے ہمیں جو سکھایا، اس سے ہٹ کے اب ہمیں ایک گہرے طور پہ سوچنا پڑے گا کہ انسان کی ایکچولی کیا کوالٹیز ہیں، ایسی کیا کوالٹیز ہیں جو مشین کبھی بھی ریپلیس نہیں کر سکے گی. اور جو ایتھیکل امپیتھیٹک سوچ ہے ہماری، جو کرٹیکل تھنکنگ ہے ہماری، جو پرابلم سالونگ، کمپلیکس پرابلم سالونگ سکلز ہیں، جس کے ذریعے ہم آنے والی مشینز کو بھی گائیڈ کر سکیں گے اور جس کے ذریعے ہم اپنے فیوچر کو بھی بہتر کر سکیں گے. یہ جو آئیڈیا ہے کہ ایک ڈگری لے کے نوکری پہ لگ جانا، یہ آئیڈیا اب آبسلیٹ ہو جائے گا اگلے کچھ دنوں میں. یہ آئیڈیا کہ آپ کسی لرننگ ٹریننگ سینٹر سے کچھ عرصہ کام کر کے کوئی ایسی اسکل سیکھ لیں گے جو آپ کو فیوچر میں مدد کرے گی، بیسک انٹری لیول اسکل، یہ آئیڈیا بھی ریڈنڈنٹ ہو جائے گا، آبسلیٹ ہو جائے گا آنے والے کچھ عرصے میں. اب آپ بیسک ڈگریز کے ساتھ، اب آپ بیسک نالج کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکیں گے. آپ کو نوکریاں نہیں ملیں گی ان لوگوں کی جو 2030 کے اندر، 2040، 2050 کے اندر جاب مارکیٹ میں لوگ آنے والے ہیں. اب آپ کو اپنے آپ کو آگمنٹڈ ہیومن بنانا پڑے گا، اے آئی سے بہتر. وہ سکلز جو اے آئی نے کرنی ہیں ان سکلز سے آپ کبھی بھی کمپیٹ نہیں کر سکیں گے. زیادہ وہ تیز ہیں، کوئکلی کریں گے، ان کو باتھ روم بھی نہیں جانا، انہوں نے لنچ بریک بھی نہیں لینی. اب وہ سکل جو آپ کو انسان بناتی ہیں، وہ سکلز جو صرف آپ کر سکتے ہیں، ان کو بہتر کیے بغیر آپ کی جاب کا کوئی فیوچر نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے جیسے غریب ملکوں کے اندر جو عام لوگ ہیں ان کو یہ اسکل کو سکھانے کے لیے بہت زیادہ پیسے سرمائی کی ضرورت ہے، ایسے انسٹیٹیوشنز کو بلڈ کرنے کے لیے جو آپ کو وہ چیزیں سکھائیں جن کی فیوچر میں ضرورت ہے. مگر فی الوقت ایسے لگتا ہے جب ہم اپنا لینڈسکیپ دیکھتے ہیں ہم ایجوکیشن کا، ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہم ابھی بھی ڈیجیٹل ایج تو چھوڑیں، ابھی بھی اینالاگ دنیا کی چیزیں سکھا رہے ہیں بچوں کو. اور شاید یہ ریس اچانک جو ہے یہ بازی پلٹ جائے گی اور ہمیں شاید ایسے لگے کہ پہلے ہم دنیا سے اگر 100 سال پیچھے تھے تو ہم شاید دنیا سے 1000 سال پیچھے ہونے جا رہے ہیں. بہت شکریہ.